بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان ہے اسلامی بھائی چارہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار مسلمانوں کے سامنے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی ایک تحریر بھی لکھوائی۔ معاہدے میں طے پایا کہ یہودی مسلمانوں سے کبھی جنگ نہیں کریں گے، کبھی انہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ کسی کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر کوئی اچانک مسلمانوں پر حملہ کرے تو یہ یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ ان شرائط کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کی جان و مال اور ان کی مذہبی معاملات میں آزادی کی ضمانت دی گئی۔ یہ معاہدہ جن یہودی قبائل سے کیا گیا، ان کے نام بنی کنیب، بنی قریظہ اور بنی نذیر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ اس بھائی چارہ سے مسلمانوں کے درمیان محبت اور خلوص کا بے مثال رشتہ قائم ہوا۔ اس بھائی چارہ کے مؤخرات کہتے ہیں کہ بھائی چارہ کا یہ قیام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان پر ہوا۔ یہ بھائی چارہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ہوا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ کے نام پر تم سب آپس میں دو دو بھائی بن جاؤ۔ اس بھائی چارے کے بعد انصاری مسلمانوں نے مہاجرین کے ساتھ جو سلوک کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ خود مہاجرین پر اس سلوک اس قدر اثر ہوا کہ وہ پکار اٹھے، اے اللہ کے رسول، ہم نے ان جیسے لوگ کبھی نہیں دیکھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ اس قدر ہمدردی اور غم گساری کی، اس قدر فیاضی کا معاملہ کیا ہے کہ اس کا کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ یہاں تک کہ محنت اور مشقت کے وقت وہ ہمیں الگ رکھتے ہیں، اور صلح ملنے کے وقت آتا ہے تو ہمیں اس میں برابر کے شریک کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو ڈر ہے بس آخرت کا سارا ثواب یہ تنہا نہ سمٹ لے جائیں۔ ان کی یہ بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور انہیں دعائیں دیتے رہو گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھائی چارہ کرانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے اپنی امتیوں میں اس طرح بھائی چارہ نہیں کرایا۔ اس سلسلے میں روایات ملتی ہیں کہ انصاری مسلمانوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنی ہر چیز میں سے نصف حصہ دے دیا۔ کسی کے پاس 2 مکان تھے تو ایک اپنے بھائی کو دے دیا، اسی طرح ہر چیز کا نصف اپنے بھائی کو دے دیا۔ یہاں تک کہ ایک انصاری کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد تم مجھ سے شادی کر لینا۔ لیکن مہاجر مسلمان نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا لہرا دیا جائے، لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور ایک دوسرے کو بتا دیا کریں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند نہ فرمایا۔ پھر کسی نے کہا کہ بغل بجا دیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا۔ اب کسی نے کہا کہ ناقوس بجا کر اعلان کر دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آگ جلا دی جایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو بھی پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ یہ طریقہ مجوسیوں کا تھا۔ ایک مشورہ یہ دیا گیا، ایک شخص مقرر کر دیا جائے کہ وہ نماز کے وقت ہونے پر گشت لگا لیا کرے۔ چنانچہ اس رائے کو قبول کر لیا گیا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اعلان کرنے والے مقرر کر دیا گیا۔ انہیں دنوں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے جسم پر 2 سبز کپڑے تھے،
اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس بکل تھا۔ حضرت عبداللہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا کیا تم یہ ناقوس فروخت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہم اس کو بجا کر نمازیوں کو جمع کریں گے۔ اس پر وہ بولا کیا میں تمہیں اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ضرور بتائیے۔ اب اس نے کہا تم یہ الفاظ پکار کر لوگوں کو جمع کیا کرو، اور اس نے اذان کے الفاظ دہرا دیے، یعنی پوری اذان پڑھ کر انہیں سنا دی، پھر تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا یہ خواب سنایا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ سچا خواب ہے، انشاءاللہ تم جا کر یہ کمالات بلال کو سکھاؤ دو تاکہ وہ ان کے ذریعے اذان دیں۔ ان کی آواز تم سے بلند ہے اور زیادہ دلکش بھی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کلمات سیکھنے پر صبح کی اذان دی۔ اس طرح سب سے پہلے اذان فجر کی نماز کے لیے دی گئی۔